سورۃ انبیاء کے آیت 106 میں اور ہم نے بولنے کو نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ ارض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو اس وقت یہود ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہ نیک بندے ہیں؟ وارث ہو گئے ہیں. ایک بندے بات کو سنیں. یہود کے متعلق یہ تشبیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تمہیں ساری دنیا سے سمیٹ کر واپس اس جگہ آباد کریں گے. پھر اگر تم نے اصلاح کی اور پرانی بدیوں سے باز آ گئے تو پھر کوئی سزا نہیں, پھر تم نہیں رہو گے. اگر تم نے ارادہ کیا پرانی حرکتوں کا تو پھر تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ جو ایک بہت ہی عبرتناک سزا ہوگی. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے. دوسرے یہ وعدہ تو پورا ہوا ہے اب آ کر. اس سے پہلے ارض مقدس کے وارث کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. وہ سارے بندے نہیں تھے. پھر وعدہ وہ پورا ہو چکا مگر صالحیت کے ساتھ مشروط تھا. جب رفتہ رفتہ صالحیت میں کمزوری پیدا ہو گئی تو اللہ کا وعدہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کے بعد تم جو مرضی کرتے پھر نہیں رکھوں گے تمہیں. وہ وعدہ ہو چکا ہے پورا, ایک دفعہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ آئندہ بھی پورا ہو سکتا ہے. ان کو ہمیشہ کی حکومت یہاں نہیں ملی, خدا خود سے مارا قرآن کریم میں. تو دو الگ الگ وعدے ہیں, متضاد نہیں ہیں. ایک اپنے وقت میں پورا ہو کر 1300 سال تک چمکتا رہا ہے, 1400 سال کے قریب تک. وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. اور اب یہود کی جو موجودگی پہ سمجھتے ہوئے متضاد ہے. یہود کی موجودگی کا الگ وعدہ ہے اور آخری دور میں ان کا اکٹھا ہونا اور جناب کن لفیفہ حیرت انگیز بات ہے. قرآن کریم کی شان, اس کی صفائی دیکھیں کچھ دنوں کی. ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں ہم ساری دنیا سے سمیٹ کر پھر اکٹھا کر دیں گے. اور اب یہ تو قرآن کی صداقت کی نشانی ہے ان کا وہاں ہونا. لیکن مولویوں کو فکر کرنی چاہیے. بڑی سخت قابل فکر بات ہے, کیونکہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو تمام بنی اسرائیل بلا استثناء پر ایمان لے آئیں گے, ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور جب ایمان لے آئیں گے تو علاج صالحین ہو جائیں گے کہ نہیں؟ پھر ان کے فلسطین جانے کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہر کوشش ان کے خلاف ان کی بےوقوفی ہے. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اب اگر اتر آئے تو یہودی لازماً علاج صالحین اور ایسے علاج صالحین کی ان کی مثال ساری دنیا میں کبھی نہیں ملے. کوئی قوم 100% بلا استثناء ایک نبی پر ایمان لے آئے اور ایک بھی نہ بچے جو ایمان سے خالی ہو, یہ علاج صالحین ہے کہ نہیں؟ پھر وہ یہودی قوم ہے جن کو تنا پتھر بنائیں گے, یہ وہ ہوگا. اگر یہ سچے ہیں تو پھر فلسطین سے ہاتھ دے بیٹھے. وہ جھوٹے ہیں, یہ سچے نہیں ہیں. ان کی آزمائش ہوگی اور مجھے یقین ہے جو اب تک ان کی روش ہے وہ خطرناک ہے, ان کے لیے خطرناک ہے. اس لیے وہ جو عبادی صالحین کا وعدہ ہے وہ بڑی نہیں کہ دوبارہ پھر مسلمانوں ہی کے حق میں پورا ہے, مگر صالحیت سے ملے گا ان کو, یہ اس سے بغیر نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بد کو بد سے نہیں بدلا کرتا, بد کو بہتر سے بدلا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بتاؤ مسلمانوں سے بہتر ہے نہیں, دونوں ایک ہی حال ہے. اس وقت عملاً یہ ایک حال میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب سوچتے نہیں کہ عام وسلم کی تصویر پوری ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت میں آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس سے جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. کوئی ایک جوتی کا ایک پانچ دوسری جگہ سے بہتر کبھی دیکھا آپ نے؟
دیسی چیزیں پچھانے نہیں ہو جاتی ہے دائیں کے پانی ہے تو یار دونوں میں بھی دیکھتا ہے پاؤں ڈال دیتے ہیں. اگر رخ بدلا بھی ہو تو ٹھیک ہو جاتی رہ جاتا ہے. تیز فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں اس قدر سخت ہے لفظ کہ آدمی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہود کی امت میں کسی نے اپنی ماں سے بدفعلی کی ہے تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے. اور پاکستان کی خبروں میں کئی دفعہ آ چکا ہے. اب بتائیں آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم بہتر کہہ رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کر رہے ہیں آخری دور میں امت مسلمہ کہلانے والی کو امت موسوی کے بد کردار سے. کون کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ سے فرما رہے ہیں. مجھ پہ کیا اعتراض؟ جب دونوں برابر کے چکر بتے ہو جائیں جب تک مسلمان صالحیت میں غیر معمولی طور پر آگے نہ بڑھیں اس وقت تک یہ اس طرح نہیں بدلے گا. اور جھوٹ کے لحاظ سے اس وقت ان میں نسبتاً کم جھوٹ ہے. وہ درجے جو مرضی کر لیں عام کامن کردار میں نسبتاً کم جھوٹ ملتا ہے. اور اندازہ کریں جب انہوں نے بچوں کی بھری ہوئی بس کو بم کے دھماکے سے اڑایا تھا تو اسرائیل کا جو وزیر تھا وزیر اعظم اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. جو تم کر رہے ہو تم کسی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے. اس سے زیادہ حیا اور شرم کا کون سا موقع تھا کہ یہودی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم بتائے. حریت کے نام پر معصوم بچے اسکول جاتے ہیں کو بم سے اڑا دینا یہ کون سا اسلام ہے؟ تو حقائق بتا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا جھوٹ اس وقت پاکستان اور پاکستان کی عدالتوں میں بولا جا رہا ہے کیا یہود کی عدالتوں میں اتنا بولا جا رہا ہے؟ میرا خیال نہیں بولا جاتا. تو اپنا خیال بتائیں. میرے تو ملک کے رکھتے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان